السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو آج درپیش ہے، بہت سارے ایشو ہوتے ہیں جو ایشوز اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. بعض ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بھوک، بعض کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری، بعض ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے قحط پڑا ہوا ہے، وہاں بارش نہیں ہو رہی. بعض ملکوں کا مسئلہ ہے امن و امان دہشت گردی کی لپیٹ میں. تو یہ ایسے مسائل ہیں جن سے کوئی نہ کوئی ملک دنیا میں، یعنی کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی ملک کو ان مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ اسے سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، حالانکہ دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کی دہشت گردی کا ہے. لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت کیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چور اٹھ کے کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. سمجھ لو کہ وہ مخلص نہیں ہے. جو چور یہ نعرہ لگائے نا کہ چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے، تو ایسا چور یہ نعرہ لگانے میں مخلص نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اس نعرے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چور نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں چور ہوتا تو میں ہاتھ کاٹنے کی بات نہ کرتا. بعض دفعہ آپ نے اگر کوئی جرم کیا ہو نا تو اس جرم کے خلاف سب سے زیادہ بولنا شروع کر دو تو آپ کا جرم چھپ جاتا ہے. ایک دفعہ بچپن کا واقعہ، میں تیسری کلاس میں تھا، میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. ہوم ورک تو مجھے پتا تھا کہ پٹائی ہوگی، ہماری استانی صاحبہ پٹائی لگائیں گی. میں پریشان کے پھنس گیا برے طریقے سے. اس دور میں بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جھوٹ نہ بولیں. بچوں کو جھوٹ سے بہت ڈرایا جاتا تھا، جھوٹ بولنا گناہ ہے. گھر میں والدین بھی، اسکول ٹیچرز بھی، اور کبھی سنا بھی نہیں تھا والد صاحب کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے. ہمیشہ والد صاحب کو دیکھا کہ سچ بولتے ہیں کچھ بھی ہو.
تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مس پوچھیں کہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے، میں کہہ دوں ہاں کیا ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا نا. جھوٹ کے خلاف والدین نے دل میں نفرت ڈالی ہوئی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. ایسے موقع پہ جب انسان پھنستا ہے جھوٹ نہ بول سکے تو پھر ٹوپی سب سے بہترین چیز ہے. ٹوپی کرائی جاتی ہے کہ یار کو ٹوپی شوپی کرا دو، جھوٹ سے بھی بچ جاؤں. تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی جس نے ہوم ورک نہیں کیا وہ کاپیاں جمع کرائیں میرے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ جس نے ہوم ورک، جس طالب علم نے، جس بچے نے ہوم ورک نہیں کیا، لاؤ کاپیاں دو. چلو تمہاری ایسے کی تیسے. سب بیچارے کوئی وہاں سے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی وہاں سے کھڑا، سب کی کاپیاں جمع کر کے ٹیچر کے پاس. ٹیچر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس نے خود کون سا کیا ہے. یہ ہوتی ہے کیا، جھوٹ سے بھی بچ گئے. اور تو خیر یہ تو ایک چھوٹا سا چٹکلا تھا، واقعہ تھا. تو امریکہ جو ہے نا بہت زیادہ دہشت گردی کے خلاف بات چیت کرتا ہے بہت، تاکہ لوگ اس کو دہشت گرد نہ سمجھیں، لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن اتنا پروپیگنڈا کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ تو یہی دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں. اس نے تو ہوم ورک کیا ہوا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے خود ہوم ورک نہ کیا ہو. تو یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ کسی نے مجھے فون پہ بتایا کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی، امریکہ گئی، تو وہاں کچھ انہوں نے تھوڑا بہت امریکہ کے خلاف کوئی لفظ بول دیا تو طلاق ہو گئی ان کو. یعنی وہ جو لڑکا تھا نا امریکن نیشنلٹی کا، وہ اتنا امریکہ سے محبت کہ اس کو بیوی کی یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ تو امریکہ کے خلاف کیوں بول رہی ہے. حالانکہ یہ کوئی طلاق کی وجہ تو نہیں بننی چاہیے، میاں بیوی میں تو اس سے بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں. خیر تو اتنی زیادہ، ٹھیک ہے بھائی ان لوگوں میں جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں کو آپ تسلیم کریں، مانیں، لیکن کسی سے محبت اور عقیدت میں اتنا غلو کہ اس کے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے مظالم جو اس نے دنیا میں ڈھائے ہوئے انسانیت پر، وہ مظالم ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. کیونکہ آپ نے وہ لاشیں دیکھی نہیں ہیں. آپ نے افغانستان کے ہزاروں لاکھوں جو یتیم بچے ہیں وہ بھوک سے مرتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں. آپ نے عراق میں آپ نے لاکھوں بچے جو بھوک سے مر گئے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی، کہ عراق میں لاکھوں بچے بھوک سے مر چکے ہیں. کیونکہ آپ کا کوئی بچہ ہلاک نہیں ہوا، اس لیے آپ ان کے گیت گاتے ہیں، گن گاتے ہیں ان کے. قیامت کے دن سوال ہوگا. یاد رکھو، کسی کی حمایت کرنے سے پہلے، کسی کی مخالفت کرنے سے پہلے سوچو. اسی لیے بڑوں سے ہم نے سنا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. کوئی بات کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ میں جو یہ بول رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں اس کا رواج ہو جائے کہ بولنے سے پہلے تولنا، دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن کی آیت ہے. فرمایا تم اپنی زبان سے جو لفظ پھینکتے ہو، عربی میں لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو. پھینکنے کو لفظ کو اس لیے لفظ کہا جاتا ہے، ہم اپنے منہ سے جب کوئی لفظ نکالتے ہیں نا، نکالتے نہیں ہیں، پھینکتے ہیں. وہ سامنے جا کے لگ رہا ہوتا ہے. پھینکنے سے تعبیر کی ہے، جیسے کوئی پتھر اٹھا کے مار رہا ہے. یہ تعبیر اس لیے کہ اپنے الفاظ کو، اپنے کلمات کو، اپنی ورڈنگ کو ہلکا نہ سمجھو. یہ پتھر کی طرح ہے، پتھر کی طرح یہ جا کے لگتی ہے، ہلکا نہ سمجھو. تو اللہ فرمانے تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو، جو بات زبان سے پھینکتے ہو، اسے کیچ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود ہوتا ہے. ہر بات کو ایک فرشتہ کیچ کر رہا ہے. جیسے بالکل کرکٹ میں جب کوئی بیٹسمین گیند کو ہٹ کرتا ہے نا بلے سے، تو ایسے نہیں کہ گیند جہاں مرضی چلی جائے، اس کے پیچھے کئی لوگ بھاگتے ہیں اسے پکڑنے کے لیے. اور وہ تو چونکہ انسان ہے، کبھی بال مس ہو جاتی ہے اور کبھی پکڑائی میں آ جاتی ہے. لیکن انسان کے جو کلمات زبان سے نکلتے ہیں، ہم جو بالنگ کراتے ہیں اپنی زبان سے، یہ مس نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جو پلیئر ہے نا، جو کیچ کرنے والے، وہ انسان نہیں ہے. وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. وہ کیچ کرتے ہیں فوراً. ایک ایک چیز لکھ لیتے ہیں، وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور کیچ کر کے ریکارڈ میں.
جیسے بیٹسمین کے ریکارڈ بنتا ہے نا کہ اس نے کتنی بالوں پہ کتنے چھکے مارے ہیں، کتنے چوکے مارے ہیں، کتنے، اور بالر نے جو ہے کتنی وائٹ بال، کتنی نو بال گوگلی کرائی ہے یا فاسٹ بالر ہے. کچھ بچپن کی تھوڑی بہت یادیں ہیں. گوگلی ہوتی ہے، اسپن بالر جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے گھماتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھما دیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، وہ عمران خان کی طرح، بس شعیب اختر کی طرح. وہ کیا کرتے ہیں کہ بس گھماتے ہیں، اور جبڑے پہ لگی تو جبڑا ٹوٹ گیا، وکٹ پہ لگی تو وکٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، گھٹنے پہ لگی تو اگلی دفعہ بیٹسمین نئے گھٹنے کے ساتھ آ رہا ہوگا، وہ والا گھٹنا نہیں چلے گا. وہ ہوتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، فاسٹ بالر. تو ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ میں پوری ٹھیک ٹھاک طریقے سے بات کر دیتا ہوں. یہ کمال نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہر جگہ ہونا درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کہ جو بات منہ میں آئی ٹھکاک سے پوری طرح کہہ دی، اس کا سامنے والے پہ اثر کیا پڑے گا، اسے کتنا برا لگے گا، اس کو تکلیف کتنی ہوگی، اس کے معاشرے پہ اثرات کیا پڑیں گے. حکمت مصلحت کی چیز ہوتی ہے، اور بعض لوگ حکمت مصلحت کا اتنا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہی نہیں، وہ ہر وقت گوگلی کراتے رہتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ گر یہاں رہی ہے، گیند جا ادھر کو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی تو ایک کدھر رہا ہے. تو وہ ہر وقت 2 نمبری میں لگے رہتے ہیں. میٹھی میٹھی باتیں کریں گے جسے میٹھی چھری سے تعبیر کیا جاتا ہے. مکھن لگا لگا کے مارتے ہیں سامنے والے کو، تعریفیں کر کر کے اس کی جڑیں کاٹتے ہیں. سامنے جب ملیں گے تو قرآن کے الفاظ دیکھو. نبی کے دور میں بھی یہ دونوں طبقے موجود تھے منافقین میں، کافروں میں. ابو جہل، ابو لہب یہ اسٹریٹ فارورڈ تھے، بالکل 100% مخالفت. منافق جو تھے نا، منافق یہ گوگلی کراتے تھے، 2 نمبر باتیں کرتے تھے. كأن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جیسے کوئی لکڑی ہوتی ہے نا کھڑی ہوئی. فوجی جب کھڑا ہوتا ہے نا اپنے آفیسر کے سامنے، کیسا بالکل فرما بردار بن کے ذرا بھی نہیں ہلتا. اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے نہیں ہلائے گا، ایک دم سیدھا کھڑا رہے گا وہ. تو ایسے نبی کی محفل میں جیسے ان سے زیادہ با ادب کوئی ہے نہیں. لیکن جہاں نبی کی محفل ختم ہوئی، نبی کی مجلس ختم ہوئی، مسلمانوں کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی. یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ. تو یہ 2 نمبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ سے ملیں گے تو آپ کی منہ پہ اتنی تعریفیں کریں گے کہ یاد رکھو جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریفوں کے قلابے ملا رہا ہے نا، اکثر یہ 2 نمبر ہوتا ہے. یہ جو روحانی علم، چھوٹا سا چٹکا لگاؤں گا روحانی علاج والوں کا، پھر آگے چلوں گا. یہ ادھر آ جاتا ہے نا چینل. روحانی ایک پیر آیا میرے پاس، ایک روحانی بابا نہیں ہے وہ جوان، مگر یہ تعویذ گنڈے اور پلیتے کا، اور یہ لوگوں کو اس کے نام پہ بنیان چونگنا، پجامے وجامے، یہ سارے کام کرتا ہے. وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تو ایسی تعریفیں میرے منہ پہ شروع کر دی میری. میں سمجھ گیا کہ یہ اس لیے مکھن لگا رہا ہے تاکہ میں اس کے خلاف بولنا چھوڑ دوں. نہیں یاری بات سمجھ، تاکہ میں ان کے خلاف بولنا. انسان اپنی تعریفیں سن کے خود بخود کچھ نہ کچھ متاثر ہوتا ہے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ان کے خلاف بولنے کی. تو میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہی اس کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. دلائی سے بات نہیں کر رہا، مکھن لگا رہے، مکھن پورے ڈبے لے کر آیا ہوا ہے خالی کرنے کے لیے میرے اوپر. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، اور اگر بالفرض ہوں بھی تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں اتنا اچھا ہوں. بہت زیادہ اچھا ہونا یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ہمیں ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا پتا ہوتا ہے، تھوڑا کہ تھوڑے سے اچھے ہیں. بس جمعے میں نہا دھو کے آتے ہیں، وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوتا بھائی کسی کا. اصل تو تنہائیوں کا ہوتا ہے. تنہائیوں میں کون کیا ہے، تنہائیوں میں کون کیسا ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے. بعض دفعہ بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن بیوی کی رپورٹوں پر اعتماد آج کے زمانے میں نہیں ہوتا. کیونکہ بیوی کو آپ سے محبت ہوگی تو آپ تنہائیوں میں برے بھی ہیں تو بھی اچھے ہیں، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ تنہائیوں میں اچھے بھی ہیں تو بھی برے. ہو جائے گا فراڈی ہے، مجھے دکھانے کے لیے اللہ کے سامنے رو رہا ہے.
وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا ایک بزرگ والا، کہ وہ بیچارے اتنی کرامتیں دکھا دکھا کے پبلک کو وہ تھک گئے اور لوگوں نے ان کو اللہ والا مانا، مگر بیوی کہتی تھی 2 نمبر ہے، فراڈی ہے. تو وہ سنا ہوا ہے کئی دفعہ، بس ایک یہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ایک دن کیا ہوا، وہ بھیس بدل کے گئے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. انہوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. بھیس بدلا ہوا تھا، بیوی پہچانی نہیں. جب یہ گھر میں آئے تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ کرامت ہے ان کے ساتھ، دیکھو تم تو کبھی اڑے نہیں. تو یہ بیچارے خوش ہو کے کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، جبھی تھوڑا سا ٹیڑھے تھے، سیدھے کیوں نہیں؟ کرامت بھی تمہاری ٹیڑھی میڑھی ہے. تو حقیقت میں کون اچھا ہے کون برا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس زمانے میں کسی کی رپورٹ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. طلاقیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر ایسے الزامات لگاتے ہیں. شوہر کہتا ہے کہ میں عورت کو جتنا ذلیل کر سکتا ہوں کر چھوڑوں، اس کی خوبیوں کو بھی ملیا میٹ کر دے گا. اور عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے میاں کو جتنا ذلیل کر سکتی ہوں کر دوں. تو یہ حساب کتاب جو ہے نا، اس لیے کوئی آ کے بہت مکھن لگا رہا ہے نا، سمجھ لو 2 نمبر آدمی تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے یا اپنے کوئی ذاتی مفاد. اس لیے جب کسی کی تعریف ہو تو ایک جملہ کہا کرو کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے. وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، یقینی طور پر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اللہ پر اللہ کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے آپ کو نیک بنایا ہے، یہ تو اللہ پر گویا ہو گیا نا، ایک جھوٹ باندھا جا رہا ہے اگر بالفرض نہ ہوئے بس. تبھی کہتے ہیں نا کہ ظاہر بظاہر ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے، اٹ سیمز، انگلش میں کہتے ہیں نا اٹ سیمز، ایسا لگتا ہے کہ اچھے آدمی، بس اس سے زیادہ نہیں. تو وہ اتنے مکھن لگا کے گیا وہ روحانی علاج والا، اتنے مکھن، میں نے یہی اس کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. ایک اور آدمی نے بتایا، ایک نوجوان نے بتایا، کہہ رہا ہے وہ لڑکا مجھ کہتا ہے کہ میرے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، نماز بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں، اور بھی جو آج کل لڑکوں میں بے حیائی کی بیماریاں ہیں وہ بھی ہیں. کہہ رہے میں 4-5 لڑکوں کے ساتھ ایک روحانی علاج والے کے پاس گیا، اور وہ روحانی علاج والا اتنا نیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے عامل ہیں سب 2 نمبر ہیں. میں ہوں قرآن و سنت سے علاج کرتا ہوں. تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو یہ کہنا کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں اور خود پھر یہی کام شروع کرے، یہ ان سے بھی بڑا 2 نمبر ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ صرف اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ سارے کیا ہوتے ہیں 2 نمبر ہیں یہ ماشاءاللہ، لیکن یہ ان سے بھی بڑا ہے. کام تو بھی وہی کر رہا ہے. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں لوگوں سے کہ تم نے یہ نکالا کہاں سے ہے. تو کہہ رہا ہے میں جب اس کے پاس گیا تو 4-5 لڑکوں کو بھی لے کر گیا. اب اس عامل نے جو روحانی تھے وہ یہ کہنے لگے، کہہ رہے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا ان میں سب سے ہوشیار ہے. تو یہ دیکھتے ہیں جو زیادہ چرب زبان ہوتا ہے نا، باتوں کا تیز ہوتا ہے، اس کو کسی طرح کیپچر کرو، اس پہ قبضہ کرو کسی طرح سے. اس پہ ہو گیا نا تو یہ باقیوں کو بھی. کہہ رہے باتوں میں تیز تھا تو وہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو ہے نا سب سے تیز ہے. کہہ رہے اب اس نے میری تعریفیں ان کے سامنے شروع کر دی کہ آپ کا جو یہ دوست ہے نا، میں نے ابھی عملیات پڑھے ہیں، اب اس کا نام پوچھا، اس کی اماں کا نام پوچھا. وہ لڑکا کہتا ہے میرا نام پوچھا اور میری امی، حالانکہ امی کے نام سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ان کو اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا بھائی، حالانکہ بیوی کا نام بھی جانتے ہیں اور بیوی کی امی کا بھی جانتے کہ نہیں جانتے، نانی کا بھی جانتے ہیں، سسرال کا تو پورا ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. پھر بھی سالوں پہ ڈرتے ہیں. پھر بھی کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ اپنے سالوں سے، اپنی ساس سے، اپنے سسر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو سب کا نام پتہ، باپ دادا کا سب پتہ ہوتا ہے، ان کا کچھ نہیں بتا سکتے یہ. تو کہہ رہے ہیں میرا نام پوچھا اور میری والدہ کا نام، یہ صرف نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے، میں کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں. پھر ایسے یوں تھوڑا سا ناک نہیں جیسے وہ سونگتے ہیں ایسے کر کے، ایک مخصوص طریقے سے یہ لوگ، ایک عجیب سا اسٹائل ہوتا ہے ان کا سونگنے کا. وہ یوں کیا، پھر آنکھیں تھوڑا سا یوں کر کے کہا کہ یہ آدمی اتنا نیک ہے، ابھی پڑھائیاں کر کے میں نے پتہ لگایا کہ جب یہ مرے گا تو اس کی قبر میں سے خوشبو آئے گی. کوئی اور ہوتا کہتا یار کچھ تو ہے میرے اندر ایسی خوبی، کچھ گٹس ہیں جس پر میں خود بھی آج تک مطلع نہیں ہوا.
میں خود بھی آج تک اس نے پڑھ کے بتایا، اندر سے جھانک کے بتایا ہے، کوئی الہام ہوا ہے اس کو. تو پھر ایسے موقع پر انسان کی اپنی خوبیوں کی طرف نظر چلی جاتی ہے. برے سے برے انسان میں بھی کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ برے سے برے میں بھی ہوتی ہے. اس لڑکے میں خوبی ہے کہ وہ سخی ہے، سخاوت ہے، کھلاتا پلاتا دوستوں کو بہت ہے. تو اپنی خوبیوں کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ میرے سارے گناہ ایک طرف، اور وہ جو میری خوبی ہے نا جو اب تک ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی، جو مجھے خود بھی پتا نہیں تھی، اس نے اندر سے جھانک کے بتایا، خوشبو پکی ہے. لیکن یہ تھا ذہین. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا نا، بزرگ ہونا الگ چیز ہے، بیوقوف ہونا الگ چیز. بعض نیک ہوتے ہیں مگر پرلے درجے کے احمق ہوتے ہیں، بعض نیک نہیں ہوتے مگر عقل مند ہوتے ہیں. یہ لڑکا عقل مند، عقل سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھو. باقی چیزیں اس کے بعد، عقل سب سے بڑی نعمت ہے. ہاں اگر اس عقل کا غلط استعمال شروع کر دیا پھر یہ وبال بن، جیسے شیطان نے غلط استعمال شروع کر دیا تھا. تو اب یہ کیا تھا، کہتا ہے کہ میں نے کہا اصل بات یہ کہ مجھے تو اپنے اعمال پتہ ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں. قبر میں خوشبو آنا تو دور کی بات، میری تو اللہ مغفرت کر دے بڑی بات ہے بھائی، میری تو اللہ مغفرت کر دے. یہ کمبخت، میں چونکہ ان میں سب سے زیادہ تیز زبان ہوں، تو یہ مجھے مکھن لگا کے اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں لوگوں کو اس کا مرید بناؤں، اور جب اس کا مرید بناؤں گا تو خود بخود لوگ میرے مرید بھی بن جائیں گے، کیونکہ اس نے میرے برحق ہونے کی گواہی دے دی. یہ ان کی چالاکیاں ہوتی ہیں روحانی والوں کی. سمجھ رہے ہو آپ کو؟ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے یہ بزرگوں کی بہت تعریفیں کریں گے، اللہ والے بزرگ. یہ تعریفوں سے ان کا مقصد صرف آپ کے دل جیتنا ہوتا ہے، آپ کے دل جیتنا، تاکہ آپ کہیں تو ہمارے سب اکابر کو مانتے ہیں ماشاءاللہ، اتنے نیک ہیں. اکابر کو مانتے ہو تو ان کے طرف پہ کیوں نہیں چلتے؟ اکابر ہمارے یہ دھندے تھوڑی کرتے تھے بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہہ رہے کہ میں نے کہا میری مغفرت ہو جائے بڑی بات ہے، قبر میں خوشبو آنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے اپنی تعریفیں سن کے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ذرا سی دو چار لفظ اپنی تعریف میں سنتا ہے نا متاثر ہوتا ہے، بلکہ کچھ بھی سنے گا جب بار بار تو بھی متاثر ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا گاؤں میں، سیدھا سادہ سا تھا. اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تیری بیوی نہیں آ رہا، آپ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو یہاں دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا میری بیوی کیسے بیوہ، میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے بھائی. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی، تو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. پہلی دفعہ جب اس نے کہا تھا نا بڑی سختی سے رد کیا تھا، بڑی سختی سے، میں زندہ ہوں میری بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے. جب دوسرا شخص آیا اس نے بھی یہی الفاظ کہے تو اب لہجہ تھوڑا سا نرم کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زندہ ہوں اور میری بیوی بیوہ ہو گئی. تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا بھائی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، ادھر تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جاؤ اس کی تعزیت کر، اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہو. تو یہاں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. کہتے بھائی کیسے ہو گئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تو زندہ. بالآخر ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ آدمی آگے اسے کہتے رہے تو دکان بند کر کے گھر بھاگ رہے ہیں، بھاگتا بچا. لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے، کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، میں دکان کھول کے بیٹھتا. آئی بات. انسان جب ایک ہی چیز کو سنتا رہتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کچھ تو ہے. واٹس ایپ پہ لوگ بعض دفعہ مجھے تعریفیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ ہر انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اوقات بھول جاؤں، اوقات نہ بھول جائیں. یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے بھائی. اپنی اوقات جس دن انسان بھول جائے تو پھر اللہ اس کی اوقات اسے یاد دلا دیتے ہیں کہ تو یہ ہے. ہمارے شیخ جو اس وقت میرے پیر و مرشد ہیں، ان کا نام بھی میں نہیں لیتا کیونکہ وہ اتنے متواضع ہیں کہ وہ اپنا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ممبر پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ نام بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا نام بھی لیا جائے. تو وہ ان کے جو شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب حیات تھے تو
تو میرے جو شیخ ہیں انہوں نے ابھی جو شیخ ہیں، پہلے تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، اب جو ان کے نائب ہیں، حضرت کے بعد پھر میں ان سے بیعت ہو گیا، انہی کے نائب سے. تو وہ کہتے ہیں، بتاتے تھے کہ جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، انہوں نے گاؤں ہے پنجاب کا، ایک گاؤں ہے بالکل ایک دیہاتی ماحول، وہاں آنکھ کھولی تھی، وہاں پیدائش ہوئی ان کی، وہیں گاؤں دیہات میں پڑھا انہوں نے اپنے ایک استاد سے. پھر اس کے بعد کراچی پنجاب چلے گئے، وہاں علم حاصل کیا. اس کے بعد کراچی آ گئے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوا، علم حاصل کیا، بہت اللہ نے ان کو پھر علم میں کمال پیدا کیا، بہت عزت دی اللہ نے ان کو. کہتے ہیں جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اس جوہڑ پہ جہاں میں بیٹھا کرتا تھا، وہ سارے ماحول پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں. ہمارے لحاظ سے تو بہت بڑے ہیں بھائی، یہ الفاظ میں ان کے دہرا رہا ہوں، ہم تو یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ان کے الفاظ. اور میں کہتا ہوں کہ مجھے جو عزت ملی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں جس کی وجہ سے آج اتنا نام ہے، ورنہ میں یہ ہوں، میں اصل میں یہ ہوں. میں تو گاؤں کا ایک رہنے والا ہوں، یہاں مٹی میں کیچڑ سے کھیلا کرتا تھا. یہ ضروری ہے، تبھی اسی طرح بزرگ بنتے ہیں. ورنہ انسان جب اپنی تعریفیں سنتا ہے اور زندہ باد کے نعرے سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز بھولتا ہے میرے بھائی؟ یہ سب کے لیے آپ علماء سے بدگمان نہ ہوں، ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ کہیں یہ میرے بارے میں بات تو نہیں ہو رہی. دولت آتی ہے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان. میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے، شوہر بے روزگار تھا، خوب جو ہے نا وہ توجہ سے سنیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، خوب توجہ سے سنیں. میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو اس وقت معاشرے میں چل رہی ہیں، جو گھروں میں ہو رہا ہے. انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، سنیں اچھی طرح. خواتین کے فون آتے ہیں، شوہر بے روزگار تھا، بزنس کے لیے پیسہ نہیں تھا. کئی دفعہ ایسے فون آئے ہیں خواتین، بزنس کے لیے شوہر کے پاس پیسہ نہیں تھا، جوتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. عورت کہتی ہے میں نے اپنا زیور بیچا، پلاٹ بیچا، 50 لاکھ 60 لاکھ کا بیچ کے شوہر کو پیسے دیے. کیا کرو؟ بزنس کرو. پاؤں پہ کھڑا کر دیا شوہر کو. حالانکہ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ بیوی کو پالنا، شوہر کی. لیکن عورت نے احسان کیا. جب بھی ایسا کیس آیا ہے نا، شوہر کا جب بزنس چل پڑا تو وہ بیوی کے احسان کو بھول گیا. وہ اصل رقم ہی نہیں لوٹ آتا، چہ جائے کہ اس کو کچھ اضافی اس پر احسانات کرے، اصل رقم ہی نہیں لوٹ، پی جاتا ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے زبردستی مالک بن جاؤ. زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ بیوی کا پیسہ ہڑپ کر جاتے تھے، یہ دستور آج بھی ہے. میں بتاتا ہوں ڈاکو کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ڈاکو جو معاشرے میں بدنام ہوتا ہے حالانکہ کماتا کم ہے، اور ایک وہ ڈاکو جو مہذب بھی رہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہوتا، عزت بھی رہتی ہے اور کماتا بہت ہے مگر ہوتا ڈاکو ہے. نہیں آ رہی بات؟ ایک وہ ڈاکو ہوتا ہے جو کماتا کم ہے مگر محلے میں بدنام، اسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسے پولیس کا بھی ہر وقت ڈر، جان جانے کا بھی ہر وقت ڈر. بندوق لے کے گھومتا ہے، کبھی کسی کا پرس چھین لیا، کبھی کسی کا موبائل چھین لیا. اسے بیچے گا تو کتنا کما لے گا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ، بہت زیادہ 10 لاکھ کما لے گا. لیکن ہر وقت ڈر ہے کہ لوگوں نے پکڑ لیا تو جان سے مار دیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جس کو پتا ہو کہ یہ ڈاکو ہے اس سے دوستی نہیں لگائے گا. معاشرے میں بدنام ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے بدنام. یہ وہ ڈاکو ہے جو 8-10 لاکھ روپے کما لیتا ہے. اور ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے کہ جو 3 پیس سوٹ میں ٹائی لگا کے صبح صبح آفس جاتا ہے، روزانہ نہا دھو کے 5 وقت وہاں نماز بھی پڑھتا ہے، تبلیغ میں وقت بھی لگا لیتا ہے، بعض دفعہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ بھی جاتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کے سر پہ پگڑی بھی ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے. ہر بات سے پہلے درود شریف پڑھے گا، ہر بات میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے گا، مگر بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. 1 کروڑ کی دکان ہے، ابھی تک بہن کو نہیں دی.
کوئی فرق نہیں ہے دونوں قسم. اللہ کی نظر میں دونوں ڈاکوؤں میں کوئی فرق. یہ اس سے بڑا ڈاکو ہے. فرق ہے اس لحاظ سے فرق ہے کہ یہ اس سے بڑا ڈاکو ہے یہ پہلے والے سے. بیوی نے کاروبار کے لیے پیسہ دیا, ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ مانگ رہی ہے, دے نہیں رہا, ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. مہر پی گیا اس کا, دے نہیں رہا اس کو. یہ بھی ڈاکو ہے, مگر یہ ایسا ڈاکو ہے کہ اس سے نہ اس کے چہرے کے نور پہ کوئی فرق آ رہا ہے, نہ محلے والے اس سے باتیں کر رہے ہیں, ہر جگہ اس کی عزت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس سے جو اپنا حق مانگے گا اس کو لوگ بدنام کر دیں گے. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دیں. آپ سے جب کوئی ڈاکو پرس چھین کے بھاگے, آپ جب اس سے اپنا حق مانگو, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پولیس بھی ساتھ دے گی, لوگ بھی ساتھ دیں گے. بہن جب وراثت میں اپنا حق مانگتی ہے تو پھر یہ جو بھائی ڈاکو ہے اس کے خلاف بہن کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. بہن کو بے شرمی کے تانے دیے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی پیسے مانگ رہی ہے ان سے. بیوی جب اپنا حق مانگتی ہے تو پھر عورت کو تانے دیے جاتے ہیں کہ اپنا گھر, اچھا بھلا گھر اجاڑ رہی ہے شوہر سے پیسے مانگ کے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی گھر اجاڑنے کی ذمہ داری اس آدمی کے ذمہ ہوگی جو اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو تو پیسے تو وہ کیوں نہیں مانگے گی؟ وہ عجیب بے شرمی کی بات ہے. جو اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بے شرم ہے, جو نہیں دے رہا وہ ٹھیک ہے. عجیب اصول ہے بھائی دنیا کے. حق مانگنے والا بے شرم ہے. ایک صاحب کہنے لگے 1 مہینہ کے لیے میں نے کسی کو قرضہ دیا تھا, جیسے ہی مہینہ پورا ہو گیا گھر پہ آگے لینے کے لیے. اتنے کنجوس ہیں, جیسے مہینہ پورا ہو آگے لینے کے لیے. سوری, قرضہ لیا تھا میں نے, تو جیسے ہی مہینہ پورا ہوا لینے کے لیے آ گئے. تو میں نے کہا اس سے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا, بجائے اس کے کہ آپ ان کے گھر جا کے دیتے, وہ خود ہی آ گئے. بے شرم تو آپ ہیں کہ آپ نے ان کو یہاں آنے پر مجبور کیا. جب مہینہ پورا ہو گیا تو آپ کو ان کے گھر کی بیل بجا کے دینا چاہیے تھا کہ آپ نے وقت پر میری مدد کی ہے, اب میں یہاں آنے کی کلفت سے اور تکلیف سے آپ کو بچاؤں گا. میں الٹے اصول چل رہے ہیں, الٹے اصول چل رہے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکو بھی تہذیب یافتہ ڈاکو پتہ چل گیا جسے کہتے ہیں. بیگم نے پیسے دیے, پی گئے. کاروبار جب چل گیا اور خوب دولت آنا شروع ہوئی تو ایک تو اس کا قرضہ لوٹاتے نہیں ہیں. اور یاد رکھو جب اس نے مصیبت کے وقت میں آپ کی یہ مدد کی تھی, 40-50 لاکھ روپے آپ کو بڑی رقم ہوتی ہے, جب دیے تھے آپ, تو پھر احسان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کا قرضہ بھی لوٹائیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں. آئندہ اس کو خوب کھلائے. بولے میری دولت یہ سب تمہارا دیا ہوا ہے, یہ سب تم نے, میں تو بے روزگار تھا. اگر اسی حالت پہ ہوتے کیا حال ہو جائے. بے روزگاری کتنا بڑا ایک وبال ہے. خودکشی کے خیالات آتے ہیں بے روزگار پھرنے والے کو. بعض دفعہ سسرال تعاون کرتا ہے داماد کے ساتھ. اس بیچارے کو اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا, سسرال نے تعاون کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اب یہ بجائے ان کا احسان ماننے کے جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو اب ان کا احسان فراموش بن جاتا ہے, اب ترساتا ہے. ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں, میں جو ماں باپ والدین کے حقوق پہ بیان کرتا ہوں وہ بالکل درست ہے. ماں باپ کے حقوق آج کل لوگ نہیں دیتے, دینے چاہیے. مگر بعض لوگ غیرت میں کچھ زیادہ آگے نکل کے بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل و عیال میں جن پر خرچ کرنے کا حکم ہے ان میں سب سے پہلے بیوی بچے داخل ہیں. ماں باپ اس وقت ہیں جب ماں باپ کو ضرورت ہو. اگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر بیوی بچے سب سے پہلے. یہ شرعی مسئلہ ہے. پھر بھی ماں باپ پہ خرچ ضرور کریں, ضرورت نہیں ہے پھر بھی دیں, لیکن ترجیح کس کو دینی ہے ایسی صورت میں؟ بیوی بچوں کو. اس لیے نہیں کہ بیوی بچوں کا حق زیادہ ہے, اس لیے نہیں, حق تو ماں باپ ہی کا زیادہ ہے. اس لیے کہ بیوی بچوں کو ضرورت زیادہ ہے, کیونکہ وہ آپ کے محتاج ہیں, جبکہ آپ کی ماں کا خرچہ آپ کے باپ پر ہے. نہیں آ رہی. کوشش کرتا ہوں کسی طرح بات جو ہے دماغ میں گھسیڑ دوں سمجھانے کے لیے, لیکن آپ لوگوں کے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے, تو تھوڑا ہاں ہوں کیا کریں بھائی.
سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اصل تو والدین کا ہے، لیکن چونکہ ماں کی ذمہ داری پہلے کس پر ہے؟ آپ کے والد پر ہے۔ والد نے وراثت چھوڑی ہے، اگر والد زندہ ہیں تو باپ پر خرچہ، اور باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی وراثت سے، وہ وراثت ہے نا، اس میں اس کا حق ہے۔ لیکن بیوی بچے وہ آپ پر ہے پہلے، کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں ہے، آپ چھوڑ دیں گے تو وہ کہاں سے کریں گے؟ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں فقہی مسئلے کی، کہ ہر شخص کا نان نفقہ آپ پر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اپنا خرچہ اٹھانے کے اپنے ذاتی پیسے نہ ہوں۔ آپ پر باپ کی کفالت واجب ہے، بشرطے کہ باپ کا اپنا بزنس نہ ہو۔ خوب اچھی طرح سمجھیں یہ شریعت کا مسئلہ، باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے یا نہیں ہے؟ بشرطے کہ باپ کا اپنا کاروبار نہ ہو، باپ کی اپنی جاب نہ ہو۔ اگر باپ خود بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں والد صاحب، تو پھر بیٹے پر باپ کا خرچہ نہیں ہے، سمجھ لیں خوب اچھی طرح۔ ماں کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، لیکن اگر ماں خود جاب کرتی ہے یا باپ نے وراثت اتنی چھوڑی ہے ماں کے لیے جس میں اس کا حق ادا، اس کے حصے پورے ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا خرچہ مہینے کا اٹھ سکتا ہے، تو پھر بیٹے کی ذمہ داری، بیٹے کے ذمے ماں کی کفالت نہیں ہے، خدمت ہے، خدمت تو موت تک ہے، ماں کا خرچہ پھر بیٹے کے ذمے، سمجھو بھائی اچھی طرح سے، ماں کا خرچہ پھر بیٹے کے ذمے نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر ماں کے پاس وراثت ہے، شوہر سے ملی ہے، اس کو حصہ ہے اس کا، تو ماں کا خرچہ کس کے پیسوں میں سے ہوگا؟ ماں کے خرچوں میں۔ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹا، باپ کے ذمے پھر ایسے بیٹے کا خرچہ، بولو بھائی، نہیں، چاہے نہ بھی کماتا ہو، کیونکہ اب کمانے کی صلاحیت بہرحال پیدا ہو گئی ہے، بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے۔ باپ اگر نہیں کماتا تو آپ کے ذمے اس کا خرچہ ہے، کماتا ہے تو نہیں ہے آپ کے ذمے۔ ماں اگر کماتی ہے تو آپ کے ذمے اس کا خرچہ نہیں ہے، نہیں کماتی اور باپ نے وراثت بھی نہیں چھوڑی تو پھر کس کے ذمے؟ بیٹے کے ذمے، اولاد کے ذمے خرچہ پانی ہے اس کا۔ بالغ بیٹا، لڑکا جب بالغ ہو، لڑکا جب بالغ ہو جائے تو اس کا خرچہ چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو باپ کے ذمے، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اگر باپ اس پہ خرچ کر رہا ہے تو یہ باپ کا احسان ہے۔ یہ جتنے لونڈے لپاڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تمہیں جو تمہارے والدین کھلاتے ہیں ان کا احسان ہے۔ اگر وہ نہ کھلائیں، بولے بیٹا یہاں سے پتلی گلی سے نکل، خود کما خود کھا، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اولاد آج باپ کے گریبان پکڑتی ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے۔ تمہارا حق تو یہ دو روٹی نہیں ہے، تو جائیداد میں کہاں سے حق مانگ رہا ہے؟ جائیداد میں تو مرنے کے بعد حق ہوگا، جب تک باپ زندہ ہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے پوری جائیداد کسی اور کو اٹھا کے دے دے، وہ ایک ڈھیلا نہ دے تجھے، پھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ منع کیا جاتا ہے اس کام سے، اس لیے کہ اس میں اولاد کا نقصان ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حق نہیں ہے بیٹے کا۔ یہ تم صبح ناشتہ کیا نا اپنے باپ کے پیسوں سے، یہ بھی باپ کے ذمہ نہیں تھا، یہ بھی باپ کا احسان ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بیٹی چاہے بالغ ہو یا نابالغ، بلکہ اس اور ذرا آسان کر کے سمجھاتا ہوں، نابالغ بچے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے، لڑکی، بولے بھائی سبق یاد کی، بیان نہیں کر رہا، میں بیان کرتا بھی نہیں، میں مجھے تو خطابت اور تقریریں حقیقت ہے کہ نہیں آتی، تو بڑا علماء کا کام ہے خطابت کرنا، اور وہ ہم سے نہیں ہوتا، وہ ہم تو بھی اسی سٹائل میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اگلی دفعہ کسی اور کے پاس چلے ہیں بھائی۔ لڑکی، نابالغ بچی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ۔ لڑکی جب بالغ ہو جائے، 13 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، 13 سال کی عمر میں، تو جب بالغ ہو گئی تو اگر وہ جاب کرتی ہے، کماتی ہے، یا اسے کہیں سے وراثت میں حصہ ملا ہے، تو بھی اس کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور اگر وہ جاب نہیں کرتی، جیسے کہ نہیں کرنا چاہیے، لڑکیوں کو گھر میں رہنا چاہیے، تو پھر اس کا خرچہ شادی ہونے تک کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے۔ تو بیٹی اور بیٹے میں فرق کیا ہوا؟ لڑکا جب بالغ ہوگا تو باپ کے ذمے اس کی کفالت نہیں ہے،
لڑکی جب بالغ ہوگی تو باپ کے ذمہ اس کی کفالت ہے، الا یہ کہ اگر وہ جاب کر رہی۔ اب آپ بیوی کے رشتے کو دیکھیں، عجیب ٹیکنیکل رشتہ ہے یہ۔ اس بیوی کماتی ہو یا نہ کماتی ہو، وراثت میں کروڑوں روپے کی مالک اور وارث کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ نہیں آ رہی بات؟ چاہے وہ جاب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، چاہے اس کو وراثت میں ماں کو اگر وراثت میں حصہ ملا ہے تو ماں کا خرچہ بیٹے کے ذمہ نہیں ہے، بیوی کو وراثت میں حصہ ملا ہو پھر بھی اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ بتاؤ اس سے بڑے اسلام میں کوئی بیوی کے حقوق ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں آ رہی؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پولیس کو بلاؤں کیا سمجھانے کے لیے بھائی؟ بتاؤ، FIR کٹواؤں آپ لوگوں کے خلاف؟ اس سے زیادہ یہ جو بیویوں کے حقوق پہ یورپ چیختا ہے نا، عورتوں کے حقوق پہ، عورتوں کے حقوق، یہ صرف چیخنے چلانے کی باتیں، کم بخت عورت کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام نے بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جاب کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، کروڑوں کھربوں روپے کی وارث ہو، مگر پھر بھی اس کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ اب میں وہ اشکال کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ عجیب بات ہے، ماں جو ہے وہ اگر جاب کرتی ہے تو اس کا خرچہ بیٹے کے ذمہ نہیں ہے، بیوی اگر کماتی ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بیوی کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ یہ ایک اشکال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں۔ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب آئے گا سمجھ میں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ماں کا جو آپ کے ذمہ نان نفقہ ہے وہ رشتے اور خونی تعلق کی بنیاد پر ہے۔ ماں کا جو خرچہ آپ کے ذمہ ہے نا، ماں سے حسن سلوک، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کا خرچہ، اماں آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ ہم نے اٹھانا ہے، اس شرط پہ اس نے آپ کو جنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس نے تو آپ کو جنا، آپ پر احسان کیا۔ اب اس کو ضرورت ہوگی تو اولاد اس کی ضرورتیں پوری کرے گی، ضرورت نہیں ہوگی تو پھر اولاد جتنا اس کا خیال کرے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن نکاح جو ہے نا، نکاح جب کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اسلام میں نکاح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نکاح ایگریمنٹ ہے نا، نکاح۔ تو یہ ایگریمنٹ ہوا کیا ہے؟ ایگریمنٹ اس بات پر ہوا ہے کہ آپ رخصت ہو کے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے میرے گھر کو آباد کرو گی، یہ معاہدہ آپ نے مجھ سے کیا، اور اس کے بدلے میں آپ سے ایگریمنٹ کیا کر رہا ہوں، آپ کی ساری کفالت اور ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہوگی؟ میرے۔ تو چونکہ معاہدہ ہی یہی ہوا ہے، لہذا اس معاہدے کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب اگر بیوی کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اس کو وراثت میں، اور آپ خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں تمہیں ضرورت کیا ہے، میں نہیں اٹھاتا خرچہ، تو وہ کہے گی میرا جو آپ سے، میں جو اپنے ابا اماں کا گھر چھوڑ کے آئی تھی نا، اس لیے نہیں کہ میں جاب کر رہی ہوں، میں خود اپنا خرچہ اٹھاؤں گی، ورنہ مجھے شادی کی ضرورت کیا تھی؟ پھر میں آئی تھی کہ میری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہوگی، اس کے لیے میں نے قربانی دی، اپنے ابا اماں کا گھر چھوڑا، اور اب آپ یہ قربانی دیں گے کہ آپ میری ساری کفالت کس کے ذمہ ہوگی؟ اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ فقہاء قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جو کسی کی وجہ سے حبس ہوتا ہے، محبوس ہوتا ہے، تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے محبوس ہوا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے، وہ فقہاء ایک مثال دیتے ہیں، جیسے حکومت جو ہے نا، حاکم کی تنخواہ کہاں سے نکلتی ہے بتاؤ؟ ہماری جیبوں سے جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ کیونکہ حکومت اپنے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ہماری خیر خواہی میں، ویسے تو بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہوں میں، مسجد میں جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن بہرحال ہونا ایسے ہی چاہیے، ہماری خیر خواہی میں، ملک اور قوم کی ترقی میں روزانہ 8 گھنٹے ہمارے وزیر اعظم ڈیوٹی دیتے ہیں پابندی کے ساتھ، صحیح ہے نا؟ تو ہماری خیر خواہی میں، جس کی وجہ سے ہم سے ٹیکس کٹتا ہے اور سارے حکمرانوں کی جیبوں میں جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوقات کو انہوں نے کس کی خدمت کے لیے فارغ کیا؟ ہماری خدمت کی۔ اصول یہ ہے، باقی اس پر عمل نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسٹم والوں کی بات نہ کریں کہ وہ کسی سے بکرا کی کھال نہیں اتر رہی تھی، بکرے کی کھال نہیں اتر رہی تھی، کسائی سے نا، وہ پتہ نہیں کوئی دیسی بکرا تھا،
تو وہ کسائی نے کہا کھال نہیں اتر رہی، تو بکرے کے مالک نے کہا کسٹم والوں کو بلاؤ 2 منٹ میں اتار دیں گے، کیونکہ وہ ٹیکس لگا کے نا، اتنے کی گاڑی نہیں ہے جتنے کے 1 لاکھ کی گاڑی ہوگی تو 15 لاکھ روپے ٹیکس لگ رہا ہوگا اس سے. خیر، تو جو جس کی وجہ سے اپنے اوقات کو محبوس کرتا ہے اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. اسی پر امام کی تنخواہ، امام کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ بھی نمازیوں کے ذمے ہے نا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے آپ کو بانڈ کر دیا آپ کے لیے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کماتا ہے یا نہیں کماتا، یہ اس کی ذاتی مسئلہ ہے، یہ کماتا ہے، بزنس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کی بھائی یہ جو کام کر رہا ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے لیے. اس ٹائم پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بانڈ ہو گیا ہے. ججز کی جو تنخواہیں ہیں، ججز کی، قاضی کی تنخواہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ فوج کی تنخواہ، فوجی آدمی اپنے وقت کا روزانہ 8 سے 10 گھنٹے ملک کے دفاع پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ ملک کے دفاع کے لیے اب وہ نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے نہ کوئی اور، وہ اس نے 8-10 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دیا. اور اگر ملک پہ جنگ چھڑ جائے، کوئی ملک حملہ کر دے تو اس کے 24 گھنٹے اسی کام میں مشغول ہوں گے. اس لیے اب اس نے اپنے آپ کو روک لیا، بارڈر پہ روک لیا. اس نے اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو فوجی کیمپوں میں، چھاونیوں میں بانڈ کر دیا، بند کر دیا. تو اب بانڈ اس نے کیا کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. تو اب اس کی تنخواہ کس کے ذمہ ہوگی؟ ہمارے. تبھی ہم ملک کی آمدن کا 70% کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ فوج پہ کرتے ہیں. تو بالکل یہی اصول بیوی کا بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بانڈ کر دیا ہے شوہر کی خدمت کے لیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس سے بھی پتا چلا جو بانڈ نہ ہو اس کا خرچہ نہیں ہے شوہر کے ذمہ. خواتین بہت خوش ہو گئی ہوں گی آج کا بیان سن کے، اس لیے میں تھوڑا سا، جو عورت اپنے آپ کو شوہر کی خدمت کے لیے گھر کی 4 دیواری میں بانڈ نہ کرے اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ نہیں. اس پر آپ کو پھر اشکال ہوگا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے جاب بھی کرتی ہو، پھر بھی ہے تو بھائی وہ جاب ہے جو آپ کی اجازت سے کرتی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کی اجازت کے بغیر جاب کر رہی ہے پھر آپ پر اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کی اجازت کے بغیر جب چاہے پرس اٹھا کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے، آپ گھر میں آ رہے ہیں شام کو، میری بیگم میرے لیے چائے بنا کے پیش کرے گی، آپ آئے پتہ چلا بیگم وہ گرائنڈر مشین لے کے گئی بھی ہے کہیں. گرائنڈر کچھ سنا ہے نا؟ گرائنڈر مشین نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ایک آدمی تھا گھر میں ٹائم نہیں دیتا تھا، بیوی جب بھی میکے جاتی نا یہ گھر سے باہر بھاگ جاتا تھا. بلکہ نہیں، سوری، جب بھی گھر آتا تو بیگم صاحبہ گھر سے غائب ہوتی. تو یہ اب سفر پہ جا رہا تھا، اس نے یہ نگرانی کرنے کے لیے کہ میں گھر میں دیکھوں کہ بیگم صاحبہ گھر میں ہوتی بھی ہیں، یہ غائب تو نہیں ہو جاتی. تو یہ وقت بے وقت فون کرتا بیگم کو، بیگم کہاں ہو؟ کہتی گھر میں ہی ہوں، اور کہاں ہوں گی؟ کہہ رہے ثبوت، ایسا کرو گرائنڈر مشین چلا کے دکھاؤ. وہ گرائنڈر مشین چلاتی، زوں کی آواز آتی، سمجھ جاتا کہ بیوی کہاں ہے؟ گھر میں. کیونکہ گرائنڈر مشین تو گھر میں ہی ہوتی ہے. ایک دن اچانک چھاپا مارا اس نے، گھر میں داخل ہوا، بچہ بیٹھا ہوا ہے، اماں نہیں ہے. اماں کہاں ہے؟ وہ گرائنڈر مشین لے کے کہیں گئی نہیں ہے. تو جو خواتین گرائنڈر مشین لے کے گھومتی پھرتی ہیں ان کا نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں. ہاں شوہر کی اجازت سے جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں میں خواتین کہیں جاتی ہیں تو شوہر کی اجازت سے. بانڈ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو چارپائی سے رسی سے باندھ دیں آپ. مطلب یہ ہے کہ بھائی اب آپ کہیں آئیں گی اور جائیں گی تو کس کی مرضی سے، یہ ہے بانڈ ہونے کا مطلب. آپ نے شاپنگ کرنے بھی جانا ہے تو میری اجازت ہونی چاہیے. آپ نے امی کے گھر جانا ہے، کس کی اجازت ہونی چاہیے؟ میری. اجازت نہیں ہے تو پھر نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی جب شادی ہوئی، بعض خواتین میں ہوتا ہے نا ہر وقت اپنی اماں کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہر وقت. تو ان کے میکے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ فلاں موقع پہ بھی آنا ہے، فلاں موقع پہ بھی آنا ہے. ایک صاحب تھے وہ ان چیزوں سے بڑے بیزار آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی، یہاں بیان سن بھی رہے ہیں وہ ابھی جن کا واقعہ سنا رہا ہوں، جب میری شادی ہوئی تو میرے سسرال نے کہا کہ ہمارے ہاں کا اصول یہ ہے کہ شب برات، 27ویں رات اور پتہ نہیں کون کون سے موقعوں پر جو بیٹی ہے نا وہ ہمارے ہی گھر میں رات گزارتی ہے. آئی بات سمجھ؟ ہمارے ہی گھر میں رات گزارتی ہے، یعنی شوہر کے پاس نہیں ہوتی. تو شروع سے ہی ٹائٹ کر دیا انہوں نے
کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب جتنے پٹاخے پھٹیں گے شب برات کے وہ کہاں ہوں گے؟ میرے ہی گھر پہ ہوں گے. عید کا چاند بھی ہمارے گھر دیکھے گی, بقرعید کا چاند بھی ہمارے گھر دیکھے گی, اور شب برات کے پٹاخے بھی کہاں ہوں گے؟ ہمارے گھر ہوں گے. عید میلاد النبی اور یہ سارے جو ہے نا, یہ سارا کہاں ہوگا؟ ابھی ادھر ہی ہوگا. بھائی میری مرضی, شب برات پہ میں بھیجوں نہیں بھیجوں. تو شروع سے ہی کیا کر دیا, اب ان کی اہلیہ ماشاءاللہ سارے شب براتیں اور جتنے بھی لیلۃ القدریں ہیں اور رمضان کی راتیں ہیں وہ ساری شوہر کے گھر گزار رہی ہیں. ہاں جب شوہر صاحب کہتے ہیں جاؤ بھائی اپنی اماں سے ملاؤ تو چلی جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو باندھ کے رکھیں, مطلب یہ کہ کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ آدمی کا. اگر آدمی کا کنٹرول ہے اور بیوی کنٹرول میں آئی ہوئی ہے تو پھر اس کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ پھر اگر شوہر نے اجازت دے بھی دی جاب کرنے کی تو چونکہ شوہر کی اجازت سے جاب ہو رہی ہے پھر بھی خرچہ اس کا کس کے ذمہ ہوگا؟ شوہر ہی کے ذمہ ہوگا. اور وراثت تو جتنی بھی ملی اس کو, اس میں تو نان نفقے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو پھر بھی شوہر کے ذمہ رہے گا, کیونکہ وراثت ملنے نہ ملنے سے آپ کی خدمت کا کوئی تعلق نہیں. تو بعض لوگ جب بیان سنتے ہیں ماں باپ کے حقوق کا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ والدین پہ خرچ کرتے ہیں, بیوی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو والدین کی حق تلفی ہرگز مقصود نہیں ہے بھائی, وہ اپنی جگہ, ان کے تو قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے, جتنی خدمت کرو کم ہے. مگر کسی سے بھی عقیدت اور محبت میں ایسا غلو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شریعت کے احکام کو پامال کرنا شروع کر دیں. وہ جب آپ کے گھر آئی ہے تو جس ایگریمنٹ کے تحت آئی ہے آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا اور وہ اس کے حقوق کا خیال کرنا پڑے گا. والدین اگر کما رہے ہیں تو ان کو ویسے ہی دے دیا کریں تھوڑا بہت, کہ بھئی تاکہ ایک محبت کا اظہار ہو جائے, اور دینا چاہیے. تو یہ بہت اہم اصول ہے جو میں نے بیان کیا. بات کیا چل رہی تھی بھائی, کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے؟ ہاں, امریکہ کی دہشت گردی سے بات سنی تھی اور بیویوں کی دہشت گردی پہ چلی گئی بات. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو عاملوں کی بات درمیان میں تھوڑی سی آئی تھی. یہ بتا رہا تھا کہ جب کوئی آپ کی بہت زیادہ کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا, تعریفیں کرتا ہے, تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. وہ آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو لوگ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی, وہ جا رہا ہے گھر اپنی بیوی کی عیادت تعزیت کے لیے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی. تو کوئی بھی خبر جب سنی جاتی ہے بار بار, تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ واقعی دہشت گردی کے خلاف. آئی بات سمجھ رہے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ واقعی دہشت گردی کے خلاف. حالانکہ میرے بھائی وہ کسی شاعر نے کہا ہے, مجھے شعر تو یاد نہیں, اس کا مفہوم یاد رہ گیا, کہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں نا مسلمانوں کو, ہماری دہشت گردی ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچی ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے کچھ واقعات, جیسے فرانس میں واقعہ ہو گیا دہشت گردی کا, غلط ہوا, ہم اس کو قطعاً یہ نہیں کہتے کہ انسانی جان ہر جگہ قیمتی ہے, چاہے فرانسیسی ہو چاہے امریکن ہو, ہر ایک کا خون, انسان کا خون محترم ہے. قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک نفس کو بھی ناحق قتل کرنا, ایک جان کو بھی ناحق قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس میں اللہ نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں رکھا. تو وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی قتل ہوئے ہیں, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن برما میں جو قتل ہو رہے ہیں, عراق میں جو قتل ہو گئے, کیا وہ جانور ہیں بھائی؟ وہ بھی تو انسان ہیں. ان پہ کیوں کوئی رونے والا نہیں ہے؟ ان پہ یہ دنیا یورپ اکٹھا کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے لیے قوانین کچھ اور ہیں, دوسرے کے لیے قوانین کچھ اور ہیں. تو ہم مار کھا کے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, اور جو ہمیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں وہ پھر مارتے بھی ہمیں ہیں اور الزام بھی ہمارے سر پہ. کسی نے کہا نا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا امریکہ میں, تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ اس کا مسلمانوں پہ گرا جا کے. ایک عمارت تھی جو امریکہ میں گری, غلط گری, ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ صحیح ہوا تھا وہ واقعہ, ہمیں تو لگتا ہے یہ کام ہی یہودیوں نے کیا تھا. ہفتے کے دن یہ کام ہوا ہے جس وقت کوئی بھی یہودی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں موجود نہیں تھا, ایک بھی یہودی نہیں تھا اس وقت. تو یہ اتوار کو کیوں نہیں ہو گیا, پیر کو کیوں نہیں ہو گیا, منگل کو کیوں نہیں ہوا, بدھ کو کیوں نہیں ہوا, جمعرات کو کیوں نہیں ہوا, جمعے کو کیوں نہیں ہوا, ہفتے کو کیوں ہوا؟ یہ 9/11 کا واقعہ معلوم ہے نا, سیٹرڈے کو ہوا ہے, ہفتے کے دن ہوا ہے, ایک بھی یہودی نہیں اس میں ہلاک ہوا ہے. تو کچھ ان کی گیمز ہیں دنیا میں بڑے پیمانے پر, یہ ایسے کھیلتے لوگوں کی تقدیروں سے جیسے بچے لڈو کھیلتے ہیں.
بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، اس طرح یہ دنیا کی قوموں کی تقدیروں سے کھیلتے ہیں، پالیسیاں بناتے ہیں. ابھی سعودی عرب پہ اس کو جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ جو ہے نا وہاں دھماکے ہو رہے ہیں آج کل، مختلف ملکوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، اور تاکہ سعودی عرب کا امن خراب ہو. ایک جگہ امن، سعودی عرب کا امن مثالی تھا، مثالی. وہاں کے شہزادے بغیر اسلحے کے، بغیر سیکورٹی کے گھومتے ہیں، اتنا مثالی امن. اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری بین الاقوامی پالیسیاں ہیں، اور ہم ان پالیسیوں سے متاثر کون ہو رہا ہے بھائی؟ ہم ہو رہے ہیں. ہم سے روٹی کا نوالا چھینا جا رہا ہے، مگر پھر بھی شور اتنا ہے کہ دہشت گردی دہشت. اور کمال کی بات یہ کہ جو دہشت گردی کے سب سے زیادہ خلاف ہیں انہی کا نام دہشت گردی کی لسٹ میں سب سے پہلے. امریکہ نے بیان دیا کہ دیوبند کے جو مدارس ہیں نا ان کو بند کر دیا جائے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے 2 ہفتے پہلے امریکہ کا بیان، دیوبندیوں کے جتنے مدارس ہیں ان کو کیا کر دیا جائے؟ بند. یہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان بنانے والے کون ہیں؟ دیوبندی ہیں. اب اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، قائد اعظم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی بھائی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی. کیا تھے وہ؟ ہے بھائی دیوبندی تھے. وہ میرے استاد کے، میرے شیخ کے مشائخ میں سے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی. اور آپ جتنے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے بہت بڑے حامی تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ہمارے دادا پیر تھے. دادا پیر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دادا پیر تھے ہمارے. تو پاکستان بنانے والے اور پاکستان بچانے والے بھی یہی ہیں. حکومت مدارس کا ساتھ کیوں دیتی ہے؟ یہ جو فوج جو ہے نا، فوج، آرمی، ہماری آرمی الحمدللہ دینی مدارس کا ساتھ دیتی ہے. کیوں؟ آرمی کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان پر اگر جنگ مسلط ہوئی باہر کی طرف سے تو ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ یہی مدارس ہوں گے، اور یہی صف اول میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ان کو یہ پتہ ہے ان کو کہ لڑنے والے ملک اور ملت کا دفاع کر کے خون دینے والے کون ہیں. میں بتاتا ہوں نا واقعہ، بس یہ چھوٹا سا واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. خون دینے والے اور جلیبی دینے والوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پرانا ہو گیا بس جلدی سے سنا دوں. لیلا جو تھے نا پرانے زمانے میں، لیلا، اس زمانے میں لیلا ویلا کے پاس مس کال اور فون وون یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس کو نہیں پتہ چلتا تھا اوریجنل مجنو آیا ہوا ہے یا 2 نمبر آیا ہوا ہے. اوریجنل ہوتا تو پاسورڈ بھیج دیتا نا، اس سے پتہ چل جاتا 1 نمبر ہے. لیلا جو تھی نا، لیلا، اس کے پاس جو اوریجنل مجنو ہے وہ بیچارہ غم میں بیٹھا رہتا تھا، روتا رہتا تھا لیلا کی یاد میں کہ یہ مجھے لفٹ کیوں نہیں کراتی، مجھے اپنا دیدار کیوں نہیں کراتی. اس لہذا وہ لیلا کی گلی میں اس نے ٹینشن سے آنا ہی چھوڑ دیا، غم میں بیٹھا رہتا. جو 2 نمبر مجنو تھا نا اس نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ناجائز. وہ آتا درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، لیلا کا خادم آتا، کون بھائی؟ میں مجنو ہوں. لیلا بیچاری دودھ جلیبیوں کا ایک بھرا ہوا پیالہ بھیج دیتی کہ میرا مجنو آیا ہے، عشق اور محبت کا دعوے دار ہے. ٹھیک ہے ابا راضی نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن بہرحال محبت کی کچھ تو قدر ہونی چاہیے. دودھ جلیبی اس کو کھلا. وہ روزانہ کھا کھا کے دودھ جلیبی مستنڈا ہوتا چلا جاتا مجنو. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار کے فراق، اردو آج کل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں، دوست سے ملاقات نہیں ہو رہی تو یار کی جدائی میں ہم گھل گھل کے، دبلا ہونا چاہیے نا، لیکن یہ ایسا عاشق ہے یار کی محبت میں گھل گھل کے دبلے ہونے کے بجائے موٹا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو شاعر نے کہا ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان عشق مصطفیٰ میں موٹے ہوتے جا رہے ہیں روحان. حالانکہ عشق میں انسان موٹا ہوتا ہے پھر دبلا ہوتا ہے بھائی، موٹے ہوتے جا رہے ہیں عشق. تو وہ جو یہ عاشق تھا نا، اوریجنل عاشق، تو بیچارہ آہستہ آہستہ پگھل کے پتلا ہوتا جا رہا ہے، رو رو کے عشق میں. یہ 2 نمبر عاشق بیٹھ کے دودھ جلیبیاں کھا کھا کے یار کی جدائی میں موٹا ہوتا جا رہا ہے. رستم کا ساتھی بن گیا، پھولتا جا رہا ہے، روزانہ دودھ جلیبی کھا کے نکل جاتا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ ذرا ہم بھی تو آزمائیں کہ یہ اوریجنل ہے یا چائنا کا ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے. تو لیلا نے آزمائش کے لیے کہ دیکھیں یہ 1 نمبر ہے، تو لیلا نے خالی پیالہ دیا مجنو کو اور کہا کہ خادم کو خالی پیالہ دیا اور کہا کہ مجنو سے کہنا کہ آج ذرا رگ کاٹ کے اپنا خون اس میں بھر دو. نہیں آ رہی بات.
خون بھر دو، ہم دیکھیں، تھوڑا امتحان بھی دو، خون بھی تو دو کبھی ہماری یاد میں۔ اچھا جو اوریجنل مجنو بیچارہ دور درخت کے نیچے بیٹھا ہوا روتا رہتا تھا نا کہ ہائے وہ زیارت کیوں نہیں کرا رہی لیلا، تو بیچارہ دور بیٹھا ہوا روتا رہتا، تو جب یہ 2 نمبر مجنو نے پیالہ دیکھا نا خالی، ایک دم اس کے تو چھکے چھوٹ گئے، یہ کیا ہے؟ کہہ رہے یہ لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے۔ کہہ رہے خون دینے والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دودھ جلیبی کھانے والے ہیں، ہم جلیبیاں کھانے والے ہیں، حلوے کھانے والے ہیں، شب برات کے پٹاخے والے ہیں، میلاد کے نام پہ ہم دیگوں کے دیگے کھا جاتے ہیں، اور 10 محرم میں 6 حلیم کی دیگے کھا جاتے ہیں، اور جناب ابا کا انتقال ہوا تو تیجے کے نام پہ دیگے کھا گئے، 40ویں پہ دیگے کھا گئے، کھا کھا کے مردوں کے کھانے نہیں چھوڑے، زندوں کے کھانے نہیں چھوڑے، کوئی غم کا کھانا بھی، خوشی کا کھانا بھی۔ اللہ والے روزے رکھتے ہیں میرے بھائی، روزے رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرتے تھے، کھا کھا کے راضی نہیں۔ یہ کھا کھا کے جو راضی کرنے والا فلسفہ یہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام میں روزے ہیں، 30 جمعرات کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے جتنے چاہے رکھو۔ تو وہ مجنو کیا کہتا ہے؟ بھائی ہم دودھ جلیبی کھانے والے ہیں، خون دینے والے وہ بیٹھے ہیں۔ تو جب ملک پر کوئی جنگ مسلط ہوئی، اللہ نہ کرے، تو ملک کے جو حقیقی جو وطن کا دفاع کرنے والے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، زندہ باد پاکستان زندہ باد، اور یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، لیکن اس وقت بھی وطن کو خون دینے والے کون ہوں گے؟ انشاءاللہ یہ دیوبندی مدارس ہی ہوں گے، اور یہی ہوں گے جو خون دینے والے مجنو ہیں، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی خون دیا ہے، حال میں بھی خون دیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی۔ ماضی اٹھا کے دیکھو، ہندوستان سے انگریز کو نکالا کس نے ہے؟ انگریز کو نکالا کس نے؟ کس نے خون دیا؟ ماضی اٹھا کے دیکھو، تاریخ ہسٹری سے تھوڑا سا دلچسپی لو، پتہ چلے گا کہ جنگیں کس نے لڑی ہیں۔ حضرت رشید محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا ہے، ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ آج بھی اگر ملک پر کوئی بات آئے گی تو ملک کا دفاع کون کرے گا؟ انشاءاللہ یہی علماء کریں گے۔ تو اس لیے امریکہ کو سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے؟ امریکہ ہر وہ قوم جو محب وطن ہے، جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، امریکہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ اسے وہ چاہے گا کہ یہاں حلوے والا اسلام آئے، حلوے مانڈے والا، نبی کی یاد پہ ڈسکو ڈانس ہو، ناچیں، اور سارے جو ہے نا قوالیاں، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو چینل چل رہے ہیں نا قوالیوں والے، ان چینل کو پیسہ وہاں سے آتا ہے، وہاں سے پیسہ آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے بھائی امریکہ نے بیان جو دیا یہ اس وجہ سے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے حقیقی محبت، ملک سے حقیقی محبت، مسلمانوں سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دشمن اور دوست کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔